بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے سوال کیے۔ جب وہ سوال بارگاہ الہی خداوندی میں پہنچے، ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل میں بطور پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال پوچھئے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا تو وہ اپنے دست ادب کو جوڑنے لگا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی، بہت سارا مال ہے اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے لیکن میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں یہ تمہارا سوال، تمہاری یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آگے گئے تھے تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ،
جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر کہہ دو کہ مال دنیا کم نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں اور کان تو دیے ہیں، اور وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس مال دنیا بہت زیادہ تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مال دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو میرا شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تجھ پر نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے مجھے زمانے میں عزت دی، اتنا مال دیا، اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو، میں اس کا شکر ادا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے روانہ ہوئے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار، غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو کہنا جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جسے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ اضافہ کرتا رہے اور پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔